بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے، اور آج اس سلسلے کا 44واں پروگرام ہے۔ پچھلے پروگرام میں عرض کر رہا تھا کہ عمرہ قضاء کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند عسکری مہمات بھیجیں، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کی جو سب سے بڑی عسکری مہم ہے، جسے ہم جنگ مؤتہ کہتے ہیں، اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 صحابہ کرام کا لشکر روانہ کیا۔ جنگ مؤتہ جو ہے یہ جمادی الاول سن 8 ہجری میں ہوئی، اور انگریزی اعتبار سے ستمبر کا مہینہ ہے، اور سن 629 عیسوی ہے، اور یہ خون ریزی کے اعتبار سے بھی سب سے بڑی جنگ شمار ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ مؤتہ ایک شہر کا نام ہے جو اس وقت ملک شام کا علاقہ شمار ہوتا تھا اور رومن ایمپائر کے تحت آتا تھا۔ آج کل یہ علاقہ اردن کے دارالحکومت عمان کے قریب ہے، اور مدینہ سے شمال کی طرف تقریباً 1000 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ آج بھی وہاں پر وہ جو میدان ہے، بہت وسیع میدان جہاں پر یہ جنگ ہوئی، موجود ہے۔ اردنی حکومت نے اس کو پریزرو کیا ہوا ہے، اور 2012 میں مجھے بھی یہ شرف حاصل ہوا کہ میں نے وہاں اس جگہ کی زیارت کی جہاں پر یہ اتنی بڑی جنگ ہوئی صحابہ کرام اور رومن ایمپائر کے درمیان۔ اس جنگ کے جو اسباب تھے اس میں یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد، جو کہ سن 6 ہجری میں ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے جتنے بھی بڑے بڑے بادشاہ تھے یا قبائل کے سردار تھے، انہیں خطوط بھیجے، اسلام کی دعوت دی۔ ان میں ایک خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاکم بصرہ کی طرف بھیجا، اور اسے اپنے صحابی حضرت حارث بن عمیر ازدی کے ہاتھ وہ خط روانہ کیا، لیکن ابھی وہ راستے میں ہی تھے، بصرہ نہیں پہنچے تھے، کہ ایک اور شہر ہے جس کا نام ہے بلقاء، وہ بھی رومن امپائر میں ہی شمار ہوتا تھا۔ بلقاء کا جو گورنر ہے شرحبیل بن عمرو غسانی، یہ قیصر روم کا گورنر تھا اس شہر پہ، وہ حضرت حارث کو قید کر لیتا ہے، گرفتار کر لیتا ہے، اور پھر قتل کر دیتا ہے۔ اور اس زمانے میں بھی یہ ایک بہت بڑا جرم شمار ہوتا تھا کہ سفیروں کو یا ایلچیوں کو قتل کیا جائے، اور نہایت ہی گھٹیا حرکت شمار ہوتی تھی جو بلقاء کے حاکم نے کی، جس کا نام شرحبیل بن عمرو بتایا جاتا ہے۔ تو یہ جو جنگ ہے دراصل اس قتل کا بدلہ لینے کے لیے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول حارث بن عمیر ازدی کے قتل کے بدلے کے لیے یہ فوج روانہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کے لیے 3 قائد مقرر فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ قیادت زید بن حارثہ کے پاس ہوگی، زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو قیادت جعفر بن ابی طالب کے ہاتھ میں ہوگی، جعفر شہید ہو جائیں تو قیادت عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھ میں ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حکم دیا کہ سب سے پہلے اس جگہ پر جائیں جہاں پر حضرت حارث بن عمیر کو شہید کیا گیا، اور اس کے بعد دشمن کے علاقے میں جائیں، پہلے انہیں اسلام کی دعوت دیں، اور اگر وہ انکار کریں تو پھر اللہ کا نام لے کر
اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جنگ کریں جو اللہ کے وجود کا، اللہ پر ایمان لانے کا انکار کرتے ہیں۔ اور آپ نے یہ بھی حکم دیا کہ جنگ کے دوران کسی بزرگ کو، کسی بوڑھے شخص کو، کسی بچے کو، کسی خاتون کو قتل نہیں کرنا، صرف ان سے لڑنا ہے جو آپ کے سامنے فوج ہے مد مقابل۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ کسی درخت کو نہیں کاٹنا، خاص طور پر پھلدار درخت، کسی کھجور کے درخت کو نہیں کاٹنا، کسی عمارت کو نہیں گرانا، کسی ایسے شخص کا تعاقب نہیں کرنا، کسی ایسے شخص سے تعرض نہیں کرنا جو اپنے عبادت خانے میں الگ تھلگ بیٹھا ہوا ہو۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دیں اور فوج کو روانہ فرمایا۔ مدینہ سے نکل کر اسلامی فوج جب شام کے علاقے میں داخل ہوتی ہے تو وہاں ایک شہر ہے معان، وہاں پر پڑاؤ کرتی ہے۔ وہاں انہیں اطلاع ملتی ہے کہ بلقاء کا جو شہر ہے جہاں پر حضرت حارث بن عمیر کو شہید کیا گیا تھا، وہاں پر قیصر روم بذات خود 1,00,000 رومی فوج کے ساتھ موجود ہے، اور اتنی ہی تعداد میں عرب قبائل کے لوگ، جس میں لخم ہے، جذام ہے، بہرا ہے، بلی ہے، بلقین ہے، ان قبائل کے لوگ مزید 1,00,000 کی تعداد میں قیصر روم کے ساتھ اکٹھے ہو گئے ہیں، یعنی ان کی فوج کی تعداد 2,00,000 ہے۔ اب صحابہ کرام سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم 3,000 ہیں اور دشمن کی جو تعداد ہے وہ 2,00,000 ہے، تو یہ کوئی تناسب نہیں بنتا۔ اگر آپ حساب کریں تو ایک صحابی کے سامنے، ایک صحابی کے مد مقابل تقریباً 66 یا 67 لوگ ہیں لڑنے کے لیے۔ تو بعض صحابہ یہ مشورہ دیتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجنا چاہیے اور مزید مدد مانگنی چاہیے کہ ہمیں مزید فوج بھیجی جائے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ جو چاہتے ہیں، جو آپ کے دل کی تمنا ہے، آپ اسی سے ڈر رہے ہیں۔ شہادت ہماری آرزو ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ ہم نے آج تک کبھی اپنی تعداد کو نہیں دیکھا کہ ہماری تعداد کتنی ہے اور دشمن کی تعداد کتنی ہے۔ ہم جس خاطر لڑ رہے ہیں وہ تو یہ دین ہے جس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی ہے۔ اور آپ نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ یہ جنگ کرتے ہیں تو ایک نیکی تو یقیناً آپ کے ہاتھ میں آئے گی، یا ہم شہادت حاصل کریں گے یا ہم فتح حاصل کریں گے، تو ان دو نیکیوں میں سے ایک نیکی کا حصول جو ہے وہ لازمی ہے۔ تو صحابہ کرام تمام متفق ہو جاتے ہیں حضرت عبداللہ بن رواحہ کے اس مشورے پر، اس رائے پر، اور جنگ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور دشمن کے علاقے میں مزید پیش قدمی کرتے ہوئے مؤتہ کے مقام تک پہنچ جاتے ہیں، جو کہ میں نے عرض کیا کہ ایک بہت وسیع جگہ ہے، میدان ہے، وہاں پر دشمن کی فوج پہلے سے موجود ہے۔ تو دونوں فوجوں کا آمنا سامنا مؤتہ کے مقام پر ہوتا ہے، اور وہاں پر یہ جنگ ہوتی ہے۔ جنگ شروع ہوتی ہے، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا ہے، آپ بہت بہادری سے لڑتے ہیں اور یہاں تک کہ شہید ہو جاتے ہیں۔ آپ کی شہادت کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ جھنڈا سنبھالتے ہیں اور اتنی بہادری سے لڑتے ہیں کہ دشمن کی فوج میں بہت اندر تک گھس جاتے ہیں، اور اتنا وہ گتھم گتھا ہو جاتے ہیں کہ گھوڑے پر بیٹھ کر مزید لڑنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے، تو اپنے گھوڑے سے اتر جاتے ہیں اور لڑنا شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ ان کا دایاں ہاتھ کٹ جاتا ہے، تو وہ بائیں ہاتھ میں علم بلند رکھتے ہیں، یہاں تک کہ ان کا بایاں ہاتھ بھی کٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ جو دونوں بازو بچ جاتے ہیں کندھوں کے ساتھ لٹکے ہوئے، ان سے وہ جھنڈے کو لپیٹ لیتے ہیں اپنے سینے کے ساتھ اور اسے بلند رکھتے ہیں، جب تک شہید نہیں ہو جاتے جھنڈا بلند رکھتے ہیں۔ آپ کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ جھنڈا لے لیتے ہیں اور بہادری سے لڑتے ہوئے آپ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں اسی روز صحابہ کرام کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ مؤتہ میں اس وقت جنگ ہو رہی ہے اور جنگ کے کیا حالات ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت جھنڈا زید کے ہاتھ میں ہے اور وہ لڑ رہا ہے. اور پھر آپ فرماتے ہیں آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے کہ زید اب شہید ہو چکا ہے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ اب جھنڈا جعفر نے لے لیا ہے اور وہ بہادری سے لڑ رہا ہے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ اس کا دایاں ہاتھ کٹ چکا ہے. پھر فرماتے ہیں کہ اس کا بایاں ہاتھ کٹ چکا ہے. پھر آپ ان کی بھی شہادت کی خبر دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جعفر کو اس کے 2 بازوؤں کے عوض 2 پر عطا کیے ہیں اور وہ جنت میں ان پروں کے ساتھ جہاں چاہتے ہیں اڑ کر جاتے ہیں. حضرت جعفر طیار ان کا لقب ہے، یا جعفر ذوالجناحین بھی آپ کا لقب ہے کہ اڑنے والے جعفر یا 2 پروں والے جعفر. پھر آپ فرماتے ہیں کہ اب جھنڈا عبداللہ بن رواحہ نے لے لیا ہے. پھر آپ ان کی بھی شہادت کی خبر دیتے ہیں. پھر آپ فرماتے ہیں کہ اب مسلمانوں نے متفقہ طور پہ جھنڈا ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں دیا ہے جو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، اور اللہ نے اس کے ہاتھ پر فتح نصیب فرما دی ہے. اور ہوتا یوں ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن رواحہ شہید ہو جاتے ہیں تو صحابہ کرام متفقہ طور پہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اپنا قائد چنتے ہیں، اور حضرت خالد بن ولید جو ہیں بقیہ دن جنگ جاری رکھتے ہیں اور اتنی بہادری سے لڑتے ہیں کہ دشمن کی ایک کثیر تعداد جو ہے وہ قتل ہوتی ہے. بخاری شریف میں آتا ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ خود راوی ہیں اور جنگ موتا کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سارا دن میں بہت بہادری سے لڑا اور اس دن میرے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹیں، یعنی اتنی وہ جانفشانی سے لڑتے تھے کہ تلوار کی ضرب سے تلوار ٹوٹ جاتی تھی. پھر آپ دوسری تلوار لیتے تھے، وہ ٹوٹ جاتی تھی. اس طرح ایک ایک کر کے 9 تلواریں ٹوٹیں. پھر آپ فرماتے ہیں کہ آخر میں ایک یمنی تلوار تھی جس نے میرا ساتھ نبھایا، اور وہ دن کے آخر تک میں نے اس کو استعمال کیا اور وہ نہیں ٹوٹی. جنگ کے دوران حضرت خالد بن ولید یہ بھی سوچتے رہتے ہیں کہ کوئی ایسی حکمت عملی استعمال کی جائے کہ جو دشمن کی فوج ہے ان کے دلوں میں رعب پیدا ہو جائے اور وہ ہمارا پیچھا نہ کر سکیں. یعنی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی مقابلہ نہیں ہے 3000 کے لشکر کا 2 لاکھ کے لشکر کے ساتھ، اور وہ مسلمان فوج کو بحفاظت اس حالت سے نکالنا چاہتے ہیں. شام پڑ جاتی ہے اور اس وقت کے قانون کے مطابق جنگ روک دی جاتی ہے اگلی صبح کے لیے. تو رات کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو انہوں نے جنگی حکمت عملی سوچی ہوتی ہے اس کو استعمال کرتے ہیں. آپ یوں کرتے ہیں کہ فوج کا جو دایاں حصہ ہے جس کو میمنہ کہتے ہیں اس کو بائیں طرف لے جاتے ہیں، اور جو بایاں حصہ ہے جس کو میسرہ کہتے ہیں اس کو دائیں طرف لے آتے ہیں. جو فرنٹ کا حصہ ہے جس کو مقدمہ کہتے ہیں انہیں آپ بالکل پیچھے لے جاتے ہیں، اور جو پیچھے کا حصہ ہے جس کو مؤخرہ کہتے ہیں فوج کے اس دستے کو بالکل آگے لے آتے ہیں. ظاہر ہے شکلیں تبدیل ہو گئیں، لباس مختلف ہوں گے صحابہ کرام کے. تو جب صبح ہوتی ہے اور دشمن کی فوج دیکھتی ہے مسلمان فوج کو تو وہ یہ سمجھتی ہے کہ غالباً مدینہ سے ان کو مزید فوج کی کمک پہنچی ہے، مدد پہنچی ہے. اور یہ بھی ان کے دل میں ہوتا ہے کہ پچھلے دن اس چھوٹے سے لشکر نے ہمارا جو حال کیا ہے وہ سب کے سامنے تھا، آج مزید فوج آ گئی ہے تو ہمارا مزید برا حال ہوگا. لیکن حضرت خالد رضی اللہ عنہ جنگ شروع کر دیتے ہیں اور دن کا پہلا پہر لڑتے ہیں، اور اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ اپنی فوج کو پیچھے لانا شروع کرتے ہیں صحرا کی طرف. دشمن کی فوج سمجھتی ہے کہ غالباً یہ ہمارے ساتھ چال چل رہے ہیں، ہمیں صحرا میں دھکیل رہے ہیں تاکہ ہم وہاں پیاس سے ہم مر جائیں. تو وہ مسلمان فوج کا پیچھا نہیں کرتے، وہیں پہ رک جاتے ہیں. اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فوج کو پیچھے دھکیلتے ہوئے دشمن سے کافی فاصلے پر چلے جاتے ہیں، اور پھر تیزی سے پلٹ کے وہ مدینہ کی طرف اپنا سفر شروع کر دیتے ہیں، اور اس طرح بحفاظت مدینہ پہنچ جاتے ہیں.
جنگ موتا میں اگر ہم فریقین کے جو جانی نقصان ہیں ان کا جائزہ لیں تو روایات سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام میں 12 شہید ہوئے اور رومی لشکر میں ایک کثیر تعداد جو ہے وہ قتل ہوتی ہے، جس کا شمار بہت مشکل تھا، لیکن یہی روایات میں آتا ہے کہ ان کی ایک کثیر تعداد قتل ہوتی ہے۔ جنگ موتا کے جو اثرات ہیں وہ بہت اہم ہیں۔ تمام جزیرہ عرب کے جو قبائل تھے انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں نے اس وقت کی جو سپر پاور تھی رومن امپائر اس سے ٹکر لے لی ہے، تو وہ مسلمانوں کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ بہت سے ایسے قبائل جو بہت شدید دشمنی کا شکار تھے وہ اسلام کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان قبائل میں سے بہت سے لوگ مسلمان ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان میں قبیلہ بنو سلیم ہے، اشجع ہے، قبیلہ غطفان ہے، قبیلہ فزارہ ہے، اسی طرح قبیلہ زبیان ہے۔ ان کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہونا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ جو جنگ ہے، جنگ موتا، یہ رومیوں کے ساتھ ایک طویل جنگوں کے سلسلے کی ابتدا ہے۔ یعنی اس جنگ کے بعد مسلمانوں نے رومن امپائر کے بہت سارے شہر یک کے بعد دیگرے فتح کرنا شروع کر دیے۔ جنگ موتا کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور فوجی مہم ارسال کی، وہ بھی شمال کی طرف تھی، اور اس فوجی مہم کا نام ہے ذات السلاسل۔ ذات السلاسل ایک مقام ہے وادی قرا کے قریب۔ وادی قرا کے حوالے سے میں نے بتایا تھا کہ یہ خیبر کے قریب ایک شہر ہے۔ اس فوجی مہم کی 2 وجوہات بتائی جاتی ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ جنگ موتا میں جن عرب قبائل نے رومیوں کا ساتھ دیا ہے، ان میں 2 بڑے بڑے قبیلے ہیں، لخم اور جزام، اور کچھ اور قبائل ہیں، جوہینہ ہے، بلی ہے، بہرا ہے، اور ان میں سے 1 لاکھ کی فوج تیار ہو کے رومیوں کے ساتھ جا ملی ہے۔ ان قبائل کو رومن امپائر سے کاٹنا ضروری ہے، ان قبائل کے ساتھ دوستی کے معاہدے کرنا ضروری ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ اسی ایریا میں ایک بڑا قبیلہ ہے بنو قزاع، وہ مسلمانوں کے لیے جنگ کی تیاری کر رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی قیادت میں 300 صحابہ کا لشکر بنو قزاع کے لیے روانہ کیا، اور آپ کو یہ بھی حکم دیا کہ رستے میں جو قبائل ہیں، قبائل بلی ہے یا جوہینہ ہے یا دیگر قبائل ہیں، ان سے مدد مانگیں اور ان سے دوستی کے معاہدے کریں۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ خفیہ طریقے سے سفر کرتے ہیں، رات کو سفر کرتے ہیں، دن میں وہ چھپ جاتے ہیں، اور جب بنو قزاع پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کی فوج تو واقعی بہت زیادہ کثیر تعداد میں ہے، اور ان کے پاس جو عددی قوت ہے 300 کا لشکر، یہ ان سے بہت کم ہے۔ تو حضرت عمرو بن عاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجتے ہیں کہ ہمیں مزید فوج کی ضرورت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 200 صحابہ مزید ارسال فرماتے ہیں، ان میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بھی شامل ہیں۔ تو جب یہ کمک پہنچ جاتی ہے تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بنو قزاع کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، اور بنو قزاع کے بہت سے لوگ قتل ہو جاتے ہیں، تو وہ لوگ پھر جم کے مقابلہ نہیں کرتے بلکہ بھاگ جاتے ہیں اور منتشر ہو جاتے ہیں۔ ذات السلاسل کی فوجی مہم کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان سن 8 ہجری میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ایک اور فوجی مہم بھیجی جو نجد کی طرف تھی۔ نجد کا ایک مقام ہے جس کا نام خزرہ ہے۔ وہاں سے اطلاع یہ ملی کہ غطفان کا ایک ذیلی قبیلہ ہے جو لوگوں کو اکٹھا کر رہا ہے مدینہ پر حملہ کے لیے۔ تو قبل اس کے کہ وہ لوگ اکٹھے ہوتے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ صحابہ کرام کی ایک مختصر جماعت جو 15 پر مشتمل ہیں صرف، وہ جاتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، اور ان لوگوں میں کافی کیجولٹیز ہوتی ہیں، کئی لوگ قتل ہوتے ہیں، اور انہیں منتشر کر کے واپس آتے ہیں۔ ناظرین، ان فوجی مہمات کے بعد یعنی جنگ موتا
ذات السلاسل اور حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی فوجی مہم کے بعد غزوہ فتح مکہ ہے۔ یہ فتح عظیم ہے اور اس کی انشاءاللہ تفصیلات، اس کے کیا اسباب تھے اور کیا تفصیلات تھیں، وہ انشاءاللہ میں اگلے پروگرام میں عرض کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔